إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب کے؟ میں آپ سب کو آج کی کلاس 10th کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اہلا و سہلا مرحبا بکم. 20 کلاسز کا یہ کورس ہے، 20 کلاسز کا، اور آج ہمارا کورس آدھا ہو گیا، نصف ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے خیریت اور عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور آسانیاں فرمائے. کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے. تو کلاس شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تعالی فی سورۃ
سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ان آیات میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسے آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے، اپنے منہ، اپنے رخ مشرق و مغرب کی طرف موڑ لو، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی تو اس کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ دے مال، اس مال کی محبت کے باوجود کسے دے؟ ذوی القربى، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں یعنی قرضہ ادا کرنے والوں کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وہ وعدہ پورے کرنے والے ہوں جب وہ وعدہ پورا کریں، جب وہ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہوں تنگی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ سچوں کو دیکھنا ہے تو یہ صفات دیکھو۔ اگر تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، یہ سچوں کی صفات ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ ہیں متقی۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا متقی لوگوں کو دیکھنے کا، یا متقی بننے کا، یا متقی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا، متقی لوگوں کو پہچاننے کا۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ تو وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہیں متقی، یہ ہیں اصل متقی۔ تقوی متقی یہ کسی گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صفات ہیں، انسان کے اندر ہیں تو وہ اللہ کے ہاں متقی قرار پائے گا، اور وہ اپنے دعوی ایمانی میں یا تقوی کے معیار میں سچا قرار پائے گا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی ہوں تو اس آیت پر غور کریں۔ اس
آیت کو آج اس لیے بھی آپ کے سامنے تلاوت میں نے کی ہے کہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو لیسا سے آیت شروع ہو رہی ہے. اس لیسا میں ریویژن سیشن میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے میں لیسا کا بھی ایک رول ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. تو پہلے ہم وہ ریوائز کر لیں جو بیسک کورس میں ہم نے کر لیا تھا. منفی بنانے کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو اگر آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی زائد کچھ بھی لگائے، یعنی کچھ ایکسٹرا زائد ان معنوں میں ہے کہ بہت زیادہ الفاظ میں پڑھے بغیر ہم نے صرف ایک لفظ کو فوکس کیا تھا کہ آپ جب بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے شروع میں ما داخل کر دیں. حرف ما داخل کرنے سے جملہ اسمیہ منفی ہو جائے گا اور ما حرف ایک تبدیلی بھی لائے گا جو کہ یہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ کی خبر اس ما کی وجہ سے حالت نصب میں چلی جائے گی. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، لیکن ما کے لگانے سے خبر حالت نصب میں چلی جائے گی. پہلے ہم نے پچھلے کچھ لیسن میں کیا دیکھا ہے، ان و اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل کا اثر کیا تھا کہ وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے تھے اور مبتدا کو نصب دیتے تھے. ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ ما جب بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور خبر کو نصب کر دیتا ہے. تو یہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے حوالے سے پڑھا تھا اور بہت سے جملے بنائے تھے. قرآن مجید سے بھی مثالیں ہم نے دیکھی تھی. چونکہ اب یہ ایڈوانس کورس ہے، یا کہیں کہ بیسک سے اپر لیول کا اسے ہم کر رہے ہیں، تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا میں اور تفصیل کے ساتھ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کر لیں. 4 جو ہے نا وہ ورڈ جو ہیں، 4 الفاظ، ایک ما، دوسرا ہے لا، ایک ہے لاتا اور ایک ہے ان. ان کے ساتھ اگر ہم لیسا کو بھی شامل کر لیں تو یہ ہو گئے 5، یعنی یہ 5 ورڈز ہو گئے. ما، لا، لاتا اور ان یہ حروف ہیں اور لیسا ایک فعل ہے. اس لیے اس کو الگ کر کے میں بتا رہی ہوں. ہم نے پڑھا تھا صرف ما، اس کے لیے ہم نے اس ما کے استعمال میں کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوئی تھی، کوئی شرط نہیں تھی، بڑا ایزی سا تھا. ہم نے اسے استعمال کیا اور بیسک لیول کے لیے ما ہی ضروری تھا. لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ما کے علاوہ لا، لاتا اور ان یہ بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اس حوالے سے کثرت سے استعمال ہونے والا ما آپ کو ملے گا، ان کا استعمال بھی آپ کو ملے گا اور لا کا استعمال بھی ہے قرآن مجید میں. لاتا کا استعمال بہت کم ہے اور قرآن مجید میں ایک مثال ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ابھی ذکر کرتی ہوں. گرامر کی بکس میں جب جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا ٹاپک ملتا ہے تو وہ لاتا اور ان اس کو مین لسٹ میں شامل نہیں کرتے، اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے اور وہ اس ٹاپک کو الگ ہی نام دیتے ہیں. ما ولا مشابہ بلیس، مشابہ بلیسا، ما اور لا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مشابہ ہوتے ہیں بلیسا کے. اس طور پر یہ ٹاپک ملتا ہے گرامر بکس میں. اب اس ہیڈنگ سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ما اور لا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اصل میں ہوتے ہیں لیسا کے مشابہ، لیسا کی طرح ہوتے ہیں. تو گویا اصل پھر کون ہوا؟
چیٹ چل رہی ہے آپ کی؟ چیٹ چلائیے کہ اصل چیز پھر کیا ہوئی، مشابہ کس کے ہوئے، یہ ما اور لا لیسا کے. تو اصل تو پھر لیسا ہوا نا. اصل اس سینس میں ہوا کہ لیسا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ میں خبر جملے میں داخل ہوتا ہے، جملے میں جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو لیسا کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، اور آپ کے سامنے جو آج ہم نے آیت رکھی ہے وہ آیت بر. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس آیت میں یہ ہوا کہ لیسا کی جو خبر ہے وہ مقدم ہے، وہ مقدم ہو گئی. سمپل رول کیا ہے، لیسا نے کیا کرنا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہونا ہے، مبتدا مرفوع رہے گا، خبر منصوب ہونی ہے. اب جو جملہ اسمیہ کے پارٹس ہم نے پڑھے ہوئے تھے نا، اس میں مبتدا اور خبر ہے، اور ہم نے تفصیلاً اس کورس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ مبتدا یا تو اس میں صریح ہوتا ہے یا مصدر مؤول ہوتا ہے. تو مصدر مؤول ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لینا البر اصلی نیکی ہے. لیسا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب المغرب البر. اب لیسا کی وجہ سے البر البرہ ہو گیا. تمہارا اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا اصل نیکی. اصل نیکی ترجمہ کیوں کر رہی ہوں، کوئی بتائے گا؟ لیسا بر پر الف لام داخل ہے. اصل نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. البرو کو، اور دیکھیں جب ہم نے البرو کو جب مقدم کیا نا تو جملہ بن گیا لیس البرہ، نیکی نہیں ہے، حقیقی نیکی نہیں ہے، یہ بات ہوئی نا. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس سے اور زور پیدا ہو گیا، اصلی نیکی صرف یہ نہیں ہے، حقیقی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو. مبتدا رفع میں رہتا ہے، خبر نصب میں چلی جاتی ہے. مثلا میں مثال آپ کو سمپل ورڈز میں دیتی ہوں قرآن کے علاوہ، کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو کیا کروں گی، شروع میں لیسا لگا دوں گی، لیسا زید قائمن، اور مزید طور کے لیے خبر پر حرف جر با داخل کر دوں گی. تو یہ ہوگا کہ خبر جو ہے حالت جر میں چلی جائے گی، اور اس وقت خبر کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے. لیکن با حرف جر کی وجہ سے، اور محل اس کا، یا کہیں کہ محلن یہ منصوب ہے، لیسا کی وجہ سے اس کو منصوب ہی ہونا ہے، لیکن با لگنے سے یہ کیا ہم کہیں گے اس کو کہ یہ لفظاً مجرور ہو گئی ہے. معنی کیا بنے گا، زید ہرگز کھڑا نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا لیسا کا استعمال. اور ما اور لا یہ بھی مشابہ ہوتے ہیں نا لیسا کے. مشابہ کی سینس میں ہوتے ہیں کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ اس سینس میں یہ ہے کہ جیسے لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بناتا ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں
اور جملہ اسمیہ کو منفی بناتے ہیں. ایک تو ان کی مشابہ بلیسا ہونے کی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح لیسا جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے، اسی طرح ما اور لا یہ بھی جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں. یہ پوائنٹ مشابہ بلیسا ہونے میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جس طرح یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے نا، اسی طرح ما اور لا بھی جملہ اسمیہ یعنی اس کے پارٹس پر داخل ہوتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر ما اور لا مشابہ بلیسا قرار پاتے ہیں، اور ان دونوں کو ہی خاص طور پر گرامر والے ہائی لائٹ کرتے ہیں، جبکہ لاتا اور ان بھی اسی فیملی میں شامل ہے، وہ بھی مشابہ ہوتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں یہ فرق کیوں ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس میں بھی ماں کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہ گرامر کی بکس میں ماں حجازیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ماں حجازیہ، حجاز کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ماں حجازیہ، حجاز کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، مکہ شامل ہے اس میں ایکسپلین کرتی ہوں کس طرح. جگہ کا نام ہے، یہ پکی بات ہے کہ جگہ کا نام ہے. حجاز عرب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہیں، صرف مکہ کو نہیں کہتے. اور قرآن مجید میں اہل حجاز کی لغت میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید ہوا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی رہے، مدینہ بھی رہے، اور یہ جو بڑا ایریا ہے انہی کی زبان میں انہی کی لغت میں نازل ہوا ہے قرآن. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو قرآن مجید اہل حجاز کی لغت میں نازل ہوا اور ایک بڑا قبیلہ ذکر ہوا ہے. گرامر کی کتابوں میں یا رولز بیان کرتے ہوئے ہم اکثر جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے بنو تمیم کا نام بھی اکثر سنتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے. بنو تمیم والے جب ماں اور لا کو استعمال کرتے ہیں نا تو وہ خبر کو نصب نہیں دیتے. یہ اصل پوائنٹ نوٹ کر لیں. اصل پوائنٹ کیا ہے؟ جب بنو تمیم والے ماں کو استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے تو وہ خبر کو نصب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ خبر اسی طرح مرفوع رہتی ہے. جبکہ حجاز والے معذرت چاہتی ہوں، آج میری کچھ طبیعت گڑبڑ ہے. جبکہ میں تھی اس پوائنٹ پہ کہ حجاز والے جو ہے نا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب جملہ اسمیہ پر ما داخل کرتے ہیں، لا داخل کرتے ہیں تو یہ خبر کو نصب دیتے ہیں. اس اعتبار سے اس ماں کا نام خاص طور پر ماں حجازیہ پڑ گیا، اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ حجاز والوں کا جو ماں ہے یعنی حجاز والے جو ماں استعمال کرتے ہیں وہ نصب دیتا ہے. اور نام کا فرق اس لیے بھی رکھا گیا کہ ماں آپ کو پتا ہے کہ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. یہ اتنے قسم کے ماں ہو گئے. کوئی اس کو بنا دے اکٹھے تو بہت اچھی بات ہوگی. تو ماں کی مختلف اقسام ہیں. پھر ان اقسام کے حوالے سے اس ماں کا نام ماں حجازیہ پڑ گیا. تو گرامر کی کتابوں میں یہ ماں حجازیہ ملتا ہے. اب بنو تمیم والے اس کا اثر نہیں دکھاتے، جبکہ حجاز والے اس کا اثر شو کرتے ہیں. اب ماں اور لا کے بارے میں ان میں فرق ہے کیا؟ ماں اور لا میں ماں کا اسم اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے، جب جملہ اسمیہ میں داخل کیے تھے تو کہا تھا
کہ اب وہ مبتدا اور خبر نہیں رہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور ان کی خبر بن گئے۔ تو بالکل اسی طرح جب ما اور لا یا لیسا یہ بھی جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں نا، تو جملہ اسمیہ کے اجزاء یعنی مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے، بلکہ ان کے اسم اور ان کی خبر کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ کہ جیسے انا کا اسم اور اسم انا کی خبر تھی نا، اسی طرح اب ما کا اسم یا لا کا اسم ہوگا، اور اسی طرح خبر کے حوالے سے بھی۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہی تھی کہ ما کا اسم، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ما کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ جبکہ لا کے بارے میں یہ ہے کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا، لا کا اسم معرفہ نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ما کی خبر پر آپ اگر حرف جر با داخل کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے لیسا کی خبر پہ داخل کیا تھا، اسی طرح ما کی خبر پہ بھی حرف جر با داخل کر سکتے ہیں تاکید کے لیے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جس طرح سورہ القلم میں نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، آخر میں آگے نا ماں کے بعد ساتھ با بھی آ رہا ہے آگے۔ پھر سورہ البقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ما ہم بمؤمنین۔ تو جس طرح لیسا کی خبر پہ حرف جر با داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما کی خبر پر حرف جر با داخل ہو سکتا ہے، لا کی خبر پر حرف جر با داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں بھی، کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ ان ایک حرف ہے، تو ان بھی ما کی طرح معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ ان کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور لاتا کو بھی زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، لاتا کو زیادہ استعمال بھی نہیں ہے قرآن مجید میں اور ویسے بھی گفتگو میں بھی۔ لیکن لاتا کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ لاتا کے اسم اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں اسم زمان ہوتے ہیں۔ اسم زمان، اسم زمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس میں زمانے کا مفہوم پایا جائے۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ وقت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس کا اسم عموماً محذوف ہوتا ہے، اور اس کی ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، لاتا حین مناسن۔ لاتا حین مناس، لاتا آ گیا، اور ہینا ایک ظرف ہے، یعنی ظرف زمان آیا ہے، اور اس کے بعد اس کا مضاف ہے جری حالت میں موجود ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہینا منصوب ہے، خبر موجود ہے، اس کا اسم اس کا محذوف ہے، اور اس کا اسم جو محذوف ہے وہ ہے الحین۔ تو یہاں پر دونوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں کہ لاتا کا اسم اور خبر دونوں اس میں زمان ہوتی ہیں، اور اس کا ترجمہ کریں گے یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں دفعہ وقت ریپیٹ ہوا ہے نا، تو الحین وقت، ایک پرٹیکولر وقت کی بات ہو رہی ہے نا، تو لات الحین حین مناسن۔ تو لات کے حوالے سے یہ پوائنٹ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لات کا اسم اور خبر دونوں اس میں زمان ہونی چاہیے، اور لات کا اسم اکثر محذوف ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم وہ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیے، لاتا مشابہ بلیس، الحینو اس کا اسم ہے، اور ہین مناسن مضاف و مضاف الیہ بن کر ایک مرکب آ رہا ہے، تو یہ ہینا جو ہے یہ لاتا کی کیا ہے؟ پھر خبر ہوئی نا۔
اچھا، اب میں یہ بتاتی چلوں آپ کو ما اور لا کے بارے میں مزید، کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور خبر جملہ اسمیہ کو کی جو ہوتی ہے اس کو نصب میں وہ لے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے۔ پاورفل اس سینس میں کہ جیسے ہی جملے میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے نا، تو یہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خبر کو نصب دیتے ہیں، جملے میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اپنا اثر زائل کر دیتے ہیں، اور پھر خبر اسی طرح مرفوع آتی ہے جس طرح پہلے جملہ اسمیہ کی خبر مرفوع ہوتی تھی۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں، نصب نہیں دیتے خبر کو۔ پھر اچھا، اس مثال کو ایسے سمجھتے ہیں، زید کو ہی بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمپل جملہ ہے، مثال سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا زید قائم، اس کے شروع میں جب میں نے ما لگایا تھا، ما ہی لگاؤں گی، لا نہیں لگا سکتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، تو زید تو معرفہ ہے۔ ما زید قائما، ما کی خبر منصوب ہو گئی، پاور ہے نا، تو اس نے خبر کی اعرابی حالت کو بدل دیا۔ اس کی ہمیں قرآن مجید سے بھی مثال ملتی ہے، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، ما کی وجہ سے بشرن جو تھا تو وہ بشرن آ گیا۔ کہاں سے آتی ہے یہ آیت، کہاں پہ آئی، کچھ یاد آیا؟ ہم پہلے بھی اس کو کر چکے ہیں۔ ان میں پاور تو ہے لیکن کمزور ہے، اتنے پاورفل نہیں ہے کہ اسے ہمیشہ برقرار رکھے۔ جیسے ہی جملے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اپنی پاور کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ جملے میں اگر خبر سے پہلے جملے میں الا آ جائے تو اب ما صاحب کنفیوز ہو گئے، لا صاحب بھی کنفیوز ہو گئے، اور خبر اسی طرح دفعہ میں چلی گئی۔ ماں کو اس فوکس کر کے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وما محمد الا رسول، ماں آیا ہے، اس کے بعد ماں کا جو دیکھے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ماں کے ساتھ ساتھ اس کا اسم محمد آ گیا۔ اب خبر تو منصوب آنی تھی نا، تو درمیان میں الا آ گیا اور ماں صاحب کنفیوز ہو گئے اور خبر مرفوع آ گئی۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ واو اور ما نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، ایک رسول۔ خبر آنی تو منصوب تھی لیکن الا درمیان میں آ گیا تو خبر مرفوع ہو گئی۔ دوسری صورت ہے کہ ما کا اثر ختم کرنے ہونے کی، کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر دیا جائے، جیسے تھا ما زید قائمن، زید ما کا اسم تھا اور قائمن خبر تھی، خبر کو مقدم کیا اور جو ما کا اسم تھا اس کو مؤخر کیا تو اثر ختم ہو جائے گا۔ تو صورت کیا بنے گی پھر؟ ما قائمن زید۔ تیسری صورت یہ ہے ماں کے بعد کہ یہ ماں کے حوالے سے صرف خاص ہے، ماں کے بعد ان نہ آ جائے۔ اس ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان زائدہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان وہی ان ہے جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما ان زید قائم۔ تو یہ تین صورتیں تھیں جن میں خبر واپس حالت رفع میں آ جاتی ہے، اور ماں کے حوالے سے خاص طور پر حرف ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ ما زید الا قائم، اس میں ان یہ وہی ان ہے جو ہمارے ٹاپک کا جو حصہ ہے نا، ان نافیہ اسے کہتے ہیں۔ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے، اسے ان شرطیہ کہتے ہیں۔ پھر ان مخففہ اور مستقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی انا سے ان بن جاتا ہے، یہ بھی ان ہے۔
ان جو آپ شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اور یہ ان نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ان نافیہ کہا جاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں۔ ان نافیہ کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ سورہ یوسف سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی حاشا للہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرن مثال ہے قرآن کریم کی کہ ماں کے بعد جو ہے وہ نصب میں آ گئی خبر، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ان کے بعد الا درمیان میں آ رہا ہے، خبر سے پہلے الا آ گیا تو ان نافیہ کی خبر واپس مرفوع ہو گئی۔ یہ کچھ ڈیٹیل تھی جملہ اسمیہ کے حوالے سے۔ تو چلتے ہیں لیسن کے سٹارٹ والی آیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پتہ نہیں، یا مجھے فیلنگ ایسی آ رہی ہے کچھ طبیعت کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو خبر سے پہلے الا آ گیا تو ان نافیہ کی خبر واپس مرفوع ہو گئی۔ اب آگے ہم اسی آیت پہ دوبارہ آ گئے ہیں تو کہ لیسا کی وجہ سے البرہ کیوں نہیں آیا، البر جو البرہ کیوں نہیں آیا، تو یہ بات ہے کہ لیسا کمزور عامل نہیں ہے، لیسا کمزور نہیں ہے، لیسا پاورفل ہے، کمزور نہیں۔ اس کی خبر چاہے مقدم ہو جائے چاہے اپنی جگہ پر رہے، اس نے اپنا عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لیسا البرہ، لیسا کے بعد اس کی جو خبر مقدم ہوئی ہے نا وہ دیکھیں زبر کے ساتھ ہے، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب۔ لیسا کا اسم مؤخر ہے، کون سا اسم؟ لیسا کا اسم ہے وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو خبر اس کی ہے البرہ جو کہ البرو تھی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم ٹاپک کی طرف جسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہوں، اور لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پہلے والے حصے میں اشہد ان لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، اور اس میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے، یعنی کہ اس کے ایک ہوتے ہوئے وحدہ حال کے طور پر آیا، اور اس کے ایک ہوتے ہوئے اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے جو کلمہ شہادت میں جو لا استعمال ہوا ہے نا، وہ لا کون سا ہے؟ وہ لا لائے نفی جنس ہے۔ لائے نفی جنس اگر آپ کو گرامیٹیکلی نہیں پتا تو آپ کبھی بھی اپنے کلمہ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کو صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتا ہو، لا شریک لہ، لا کا معنی پتا ہو کہ یہ لا کون سا ہے، کیا معنی ہے اس کا۔ لائے نفی جنس
اپنے اسم کے تحت آنے والے تمام افراد سے خبر کی نفی کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اسم کون سا ہے اس کا؟ الہ۔ اس کے لیے پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں اللہ غیر کے معنی میں ہے، یعنی الا اللہ کا ترجمہ وہ کرتے ہیں لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اس کی جو خبر ہے نا اس کو وہ محذوف مانتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ غیر اللہ۔ تو لا نفی جنس کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے اسم کے تحت آنے والے تمام افراد کی خبر سے نفی کر دیتا ہے، اور اس کلمہ میں خبر کیا ہے؟ موجود، جو کہ محذوف ہے۔ لا الہ غیر اللہ، اور خبر جو ہے وہ اس کی محذوف ہے۔ دوسرا لائے جنس کیا کرتا ہے؟ لائے نفی جنس، کہ لائے نفی جنس اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ مثلا لا غلام رجل مجتہد، لا غلام رجل، لائے نفی جنس اس کا اسم جو ہے نا غلام رجل، اور غلامہ منصوب ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم یہ بھی نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ما اور لا مشابہ بھی لیس، وہاں بھی لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہے، اس لا کا اسم بھی نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ منصوب کب ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا جب یہ مضاف کی شکل میں آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں غلام رجلین مضاف کی شکل میں ہے نا غلامہ، تو لا غلام رجلین، اور نکرہ دیکھیں کیسا نکرہ؟ کسی نکرہ اسم کو کسی نکرہ اسم کے ساتھ جب ریلیٹ کر دیتے ہیں نا تو نکرہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ غلام رجلین، رجل کے نیچے دیکھیں دو زیر ہیں، نکرہ کو ہم نے نکرہ ہی کی طرف اضافت دی ہے تو وہ معرفہ نہیں ہوا، نکرہ کو نکرہ ہی سے جب اضافت دے دیں تو نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو لا کا اسم نکرہ ہو گیا اور یہ منصوب ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اس کا اسم منصوب کس صورت میں ہوتا ہے؟ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ بیسک کورس میں ہم نے پڑھا تھا سمپلی کہ لا کے بعد اگر آپ کو حالت نصب میں بغیر تنوین کے کوئی نکرہ نظر آئے تو وہ لائے نفی جنس ہے، اور ہم نے کئی مثالیں بھی دیکھی تھی، اور قرآن کریم کا تعارف یہیں سے تو دیکھا تھا ہم نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، تو آپ کہیں گے، اب آپ سوچیں گے کہ یہاں ریبہ بھی تو منصوب ہے، تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ گرامر والے اس ریبہ کو منصوب نہیں کہتے۔ دیکھیں منصوب اسم کیسے ہوتا ہے؟ زیدن حالت رفع میں زیدن، نصب میں زیدن، اور جر میں زیدن۔ اگر ریبہ کا لفظ، ریب کا لفظ جو ہے اگر ہم رفع میں رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ ریبن۔ اگر نصب میں رکھیں گے تو بن جائے گا ریبن، اور اگر جر میں رکھیں گے تو بنے گا ریبن۔ تو نصب میں کیا بنا تھا؟ ریبن۔ تو لا ریبن یہ تو نہیں ہے نا، لفظ ریبہ ہے۔ تو گرامر والے کہتے ہیں اگر ریبن ہوتا تو ہم اسے منصوب کہتے، یہ منصوب تو ہے ہی نہیں، زبر ہے، تنوین نہیں ہے۔ تنوین جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ہم اس پر الف لام داخل کر دیں تو تنوین چلی جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسم اگر غیر منصرف ہو، یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، ریب غیر منصرف تو نہیں ہے نا۔ تیسری وجہ جانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مضاف ہو، یہ مضاف بھی نہیں ہے، پھر تنوین کیوں چلی گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ جو مفرد ورڈ ہے نا، جو سنگل ورڈ ہے، وہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ وہ مبنی ہو جاتا ہے، مبنی بن جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔
کہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب کس صورت میں ہوگا؟ جب وہ مضاف ہوگا، اور وہ مبنی قرار پائے گا جب وہ مفرد ہوگا۔ مفرد مینس کہ وہ سنگل ورڈ ہوگا۔ مفرد میں واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مبنی قرار پائے گا جب مفرد ہوگا، اور مبنی کس طرح شو کریں گے ہم؟ گرامر والے کہتے ہیں کہ وہ مبنی بر علامت نصب ہوگا۔ اب یہ ایک اور مشکل ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن ایسا تو ہونا ہی ہے نا، ہم ایڈوانس گرامر کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، 2-4 دفعہ کانوں سے ٹکرانے کے بعد، 2-4 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مبنی بر علامت نصب، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ مبنی بر علامت نصب آپ کو پتا ہے کہ ہر اسم کی حالت جو ہے رفع، نصب، جر، اس کی اپنی علامتیں ہوتی ہیں۔ واحد اسم نصب میں کیسے آتا ہے؟ وہ آتا ہے نصب میں زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ آتا ہے نا۔ اگر الف لگا ہوا ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا، اور اگر الف لام لگا ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا۔ اگر الف لام نہ لگا ہوگا تو ایک زبر کے ساتھ آئے گا۔ اگر تنوین ہوگی نا تو 2 زبر لگیں گے، اور اگر الف لام لگا ہوگا تو زبر لگی ہوگی۔ تو اگر غیر منصرف ہوگا تو ویسے ہی صرف زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو واحد اسم کی نصب کی علامت کیا ہوئی؟ زبر۔ جمع مکسر کی نصب کی علامت کیا ہوئی؟ زبر۔ مثنیٰ کی نصب کی علامت آنی، آواز رفع والی، اور عینی، آواز نصب والی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نون کا تو ان کا نون جو ہے ویسے ہی ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ گرامر والے اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو علامت پھر کون سی رہی؟ رفع میں الف، اور نصب اور جر میں علامت رہی یا۔ تو مثنیٰ کی علامت جو ہے وہ نصبی کیا رہی؟ یا۔ جمع سالم مذکر، اس کی نصب اور جر کی علامت کیا ہے؟ مسلمونہ سے مسلمینہ جب ہوا تو کیا علامت بنی؟ مسلمونہ میں اگر ہم نون ڈراپ کر دیتے ہیں تو کیا بچا؟ مسلمو، تو رفع کی علامت واو ہوئی۔ مسلمینہ میں اگر نون ڈراپ کریں گے تو کیا بنا؟ مسلمی، یا علامت ہو گئی نصب کی، اور جر کی بھی ہو گئی۔ جمع سالم مؤنث، مسلمات، 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 رفع، نصب، جر، تینوں حالتیں ہو گئی نا، پیش رفع میں اور زیر نصب میں، نصب اور جر میں ہو گئی۔ لا رجل فی الدار، رجل کو دیکھیں آپ، لا رجلا، لا کے بعد زبر آئی بھی ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ رجلا یہ منصوب نہیں ہے، اگر یہ منصوب ہوتا تو رجلن ہوتا۔ تنوین اس کی کہاں گئی؟ تنوین تو اسی صورت میں جا سکتی ہے نا کہ یا تو اس پر الف لام داخل ہوتا، یا پھر یہ غیر منصرف ہوتا، یا پھر یہ مضاف بن رہا ہوتا۔ تینیں صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ تنوین کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہو گیا ہے، مبنی بر علامت نصب، مبنی بر علامت نصب میں ذکر کر چکی ہیں کہ واحد اسم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف لام لگا ہو یا کچھ بھی ہو، نصب ہوتی ہے، زبر آتی ہے نا۔ جمع مکسر کی مثال میں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لا رجالا فی الداری۔ واحد اور جمع مکسر میں واحد کی علامت کیا ہوتی ہے؟ زبر۔ تو آپ کہہ لیں کہ دونوں مبنی بر فتحہ ہیں، کیونکہ فتحہ نصب کی علامت ہوتی ہے نا واحد اور جمع مکسر کی۔ اب مثنیٰ میں آئے، لا رجلینی فی الداری، آپ کہیں گے رجلانی رفع میں ہے اور نصب کے لیے رجلینی، ٹھیک ہے،
تو گرامر والوں کا سمجھ لیں کہ ان کے مطابق اس طرح ہے کہ اس کا نون تو ڈراپ ہوتا ہی رہتا ہے، جب وہ اضافت میں آتا ہے نا تو ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ باقی پیچھے کیا بچا؟ نون نکلنے کے بعد پیچھے بچا رجلئی، یا آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یا علامت ہے کس کی؟ مثنیٰ اسم کی۔ تھوڑا سا یہ سارا کام ٹیکنیکل سا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آگے جائیں گے، عربی بکس پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مختلف چیزیں تفاسیر کو دیکھیں گے، ان میں آپ کو یہ چیزیں بکثرت ملیں گی۔ تو پہلے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی گئی تھیں، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس اعتبار سے یہ لیکچر، یہ کورس بہت اہم ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 اور 4 مرتبہ بھی آپ کو سمجھنے کے لیے اس کو سننا، اس کو دیکھنا پڑے، تو پلیز گھبرائیے نہیں، علم مشقت ہی سے آتا ہے۔ اب میں لاتی ہوں آپ کے لیے جمع سالم مذکر کی مثال، لا راسبین فی الدار۔ میں اس پر ہی فوکس کر رہی ہوں، خبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ترجمہ کرنے کی بھی کوشش ابھی آپ بے شک نہیں کیجیے۔ تو راسبینا، راسبونا، راسبینا، راسبینا، اونا، اینا، اینا۔ تو ہم نے رفع کی علامت بتائی تھی، اور اونا اور اینا جو ہے وہ نصب اور جر کی علامت ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ نون تو ڈراپ ہوتا ہی رہتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو اصل علامت جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو جمع سالم مونس کی مثال بھی دیکھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں، سمری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ لا راسباتی فی الداری۔ اب دیکھیں، راسباتی منصوب ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ منصوب ہوتا تو راسباتن ہوتا نا۔ اس کو گرامر والے راسبات زیر دیکھیں، اس کو گرامر والے مبنی بر علامت نصب کہتے ہیں۔ یہ جو زیر آ رہی ہے نا اس کے نیچے، راسباتی، تو اس زیر کو گرامر والے مبنی بر علامت نصب کہتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم انشاءاللہ سمری میں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ جب لائے نفی جنس آئے گا تو اس کا اسم منصوب ہوگا، اس صورت میں کہ جب وہ مضاف بن رہا ہوگا، مصاف بن رہا ہوگا تو منصوب ہوگا، جب وہ مفرد ہوگا، ہماری ان ساری مثالوں میں مفرد ہے نا، سنگل ورڈ ہے، مفرد مینز سنگل ورڈ، رجل سنگل ورڈ، رجال سنگل ورڈ، رجلین سنگل ورڈ، راسبین سنگل ورڈ، راسبات سنگل ورڈ، تو یہ سارے سنگل ورڈ ہیں، اور یہ سنگل ورڈ میں بطور مفرد استعمال کر رہی ہیں۔ تو جب وہ مفرد ہوگا، اگر واحد ہے تو واحد اس علامت کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، اسی علامت پر ہم اسے کہہ دیں گے کہ مبنی بن گیا یہ۔ اور چونکہ جو ہے نا واحد اسم تو زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الفتحہ ہے، زبر کے ساتھ مبنی ہے۔ رجال، یہ بھی زبر کے ساتھ مبنی ہے۔ رجلئی میں یا کے ساتھ مبنی ہے۔ راسبی، یہ بھی یا کے ساتھ مبنی ہے۔ راسباتی، یہ زیر کے ساتھ مبنی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ علم میں اور آگے آگے جائیں، تو ان کو یہ باتیں اچھی طرح آنی چاہیے، ورنہ پھر گرامر کی بڑی بکس میں اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے انہیں پریشانی ہوگی۔ لائن آف جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ایک اور صورت میں ہو سکتا ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہی، گرامر والے کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھیے کہ یہ نئی نئی باتیں بتائی جا رہی ہیں بس اپنے پاس سے۔ سمپل ان جب مشابہ مضاف ہوگا، اب یہ ایک اور نئی ٹرمینالوجی آ گئی آپ کے لیے۔ مشابہ مضاف سے کیا مراد ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح کوئی اسم ایسا آ جائے جس کے لیے ضروری ہو اگلا حصہ آنا۔ گرامر والے کہتے ہیں لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا دو صورتوں میں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشابہ مضاف ہو۔ مشابہ مضاف وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مشابہ مضاف سے مراد وہ اسم ہے جس میں معنی مکمل کرنے کے لیے بعد میں آنے والا اسم اسی طرح ضروری ہو، پہلا اسم اس کے لیے محتاج ہو جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال ہم دیکھتے ہیں، لا بائعن، اب یہ بائعن منصوب ہے نا، بائعن بائعن بائعن، بائعن بیچنے والا، مشتری کہتے ہیں خریدنے والا، بیچنے والا ہوتا ہے بائعن، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو۔ لا بائعن کوئی بیچنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے، آگے جملہ مکمل دیکھیے، پہلے میں سمپل جملہ بول دوں، لا بائعن رابعن، کوئی بیچنے والا نفع حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے دینہ بدنیاہ، لا بائعن دینہ بدنیاہ، یہ جملہ ہے۔ اگر یہ جملہ سمپل ایسے ہوتا کہ لا بائعن رابعن بدنیاہ، کوئی بیچنے والا نفع حاصل کرنے والا نہیں ہے، لا بائعن کوئی بیچنے والا نفع حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ بیچنے والے سے کیا مراد ہے؟ کون بیچنے والا؟ کیا چیز بیچنے والا ہے؟ کس کو بیچنے والا؟ کس چیز کے بدلے میں بیچنے والا؟ تو بائعن محتاج تھا اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے اس اسم کا، لا بائعن دینہ، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں کوئی بھی بیچنے والا کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ بائعن ہے مشابہ مضاف کے، جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ آنا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح اس اسم کو اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے اگلے اسم کا محتاج ہونا پڑتا ہے، تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ اور تیسری صورت وہ ہے مفرد آنے کی۔ مفرد میں نے بتا دیا نا کہ مفرد مبنی ہوگا، دو صورتوں میں منصوب ہو گیا، ایک صورت میں مبنی ہو گیا، مبنی بر علی الکسر، مبنی علی یا۔ اب آپ کے سامنے میں فرق رکھتی ہوں ترجمے کا کہ لا اور مشابہ بھی لیسا کا ہے، اس کے استعمال سے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے اور لائے نفی جنس کے استعمال سے جملے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ دو جملے آپ کے سامنے ہیں، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، فرق ہے نا دونوں میں؟ پتہ چل رہا ہے کیا فرق ہے؟ جی الحمدللہ بالکل پہچان رہے ہیں آپ، ایک میں تنوین ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ پہلے جملے میں لا کون سا ہے اور دوسرے جملے میں لا کون سا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کون کون سا لا ہے پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں؟ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جملے والا لا مشابہ بھی لیسا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اس طرح پتا چلا کہ لا مشابہ بھی لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پہچانا ہے نا آپ نے، بالکل درست ہے۔ لا رجل فی الداری، اس میں لا کون سا ہے؟ اس میں جو لا ہے وہ لائے نفی جنس ہے۔ کیسے پتا چلا کہ اس کا اسم اگر مفرد ہو، سنگل ورڈ ہو، تو وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی بھی بر علامت نصب، اور رجلہ میں علامت نصب ہے واحد اسم کی، تو یہ مبنی بر علامت نصب ہوا۔
الحمدللہ. تو پہلے جملے کا لا مشابہ بلیسا ہو گیا اور دوسرے جملے میں لا لائے نفی جنس ہو گیا. ترجمے میں کیا فرق ہے؟ جب میں کہوں گی نا کہ لا رجل فی الدار، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. دو آدمی ہو سکتے ہیں، تین آدمی ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں. میں ایک آدمی کی نفی کر رہی ہوں کہ گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. جب میں کہتی ہوں نا لا رجل فی الدار، تو میں کہہ رہی ہوں کہ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہے نا آپ؟ نہیں آئی؟ دیکھیں، جب میں نے کہا لا رجل فی الدار، تو اس کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. اگر دو آدمی یہاں موجود ہیں تو اوکے، آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ میں نے کہا تھا کہ گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. لا رجل فی الدار، گھر میں دو آدمی تو ہیں یا گھر میں تین آدمی ہیں. تو لا رجل فی الدار دوسرے والا جو جملہ ہے نا، اس وقت میں کہوں گی کہ جب گھر میں آدمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. لا رجل فی الدار. تو کیا ڈیفینیشن کی تھی ہم نے لائے نفی جنس کی؟ اپنی جنس کے تحت آنے والے تمام افراد سے خبر کی نفی، یعنی گھر میں آدمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں نا لا رجلان فی الدار، تو مانا کیا ہوا؟ گھر میں دو آدمی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے گھر میں ایک آدمی ہو تو یہ جملہ نہیں ہو سکتا، یا دو سے زائد ہوں تو بھی یہ جملہ نہیں بول سکتی. میں صرف یہ اس وقت بول سکتی ہوں کہ جب گھر میں دو آدمی نہیں ہوں گے. اگر میں کہوں کہ لا رجال فی الدار، یہ لا مشابہ بلیسا کی مثال سمجھا رہی ہوں. اگر میں اسم رفع میں بولوں گی یا آپ سنیں یا پڑھیں گے تو وہ لا مشابہ بلیس ہوگا. لا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. لا رجل فی الدار، لا رجلان فی الدار، یا لا رجال فی الدار. یہ سب جو ہے نا لا مشابہ بلیس کی مثالیں. لا رجل فی الدار کا معنی ہے گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. اگر گھر میں دو آدمی ہوئے تو میرا جملہ ٹھیک ہے. تین ہوں گے تو بھی میرا جملہ ٹھیک ہے. لا رجلان فی الدار جملہ ہوا تو ایک آدمی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، دو سے زیادہ آدمی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زائد بھی ہو سکتے ہیں. لا کا لا رجال فی الدار، تین یا تین سے زائد آدمی ہوئے تو یہ کلام صحیح نہیں. جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہی ہوتا ہے نا. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اس کو لکھ کے کیجئے گا انشاءاللہ ضرور. تو اب آتی ہوں آخری بات کی طرف کہ آخری بات یہ ہے کہ لائے نفی جنس جو اثر لے کے آتا ہے، نصب دیتا ہے یا مبنی کر دیتا ہے اپنے اسم کو، اس کا اثر بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. جس طرح ہم نے اثر ختم کیا تھا نا ما اور لا کا مشابہ بلیسا کا، تو اس کا بھی اثر ختم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جب اس کا اسم معرفہ آ جائے گا تو یہ اثر ختم ہو جائے گا. میں کہوں لا زید فی الداری، تو میں لا زیدہ فی الداری نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہوگی کہ ریپیٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے. لا زید فی الداری ولا حامد. دوسری صورت یہ ہے کہ لا پر حرف جر داخل ہو جائے. میں کہتی ہوں حضرتو، میں آئی، بلا تاخیر، بغیر تاخیر کے، یعنی میں بلا تاخیر آیا یا آئی. تیسری صورت یہ ہے کہ لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو بھی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد لا کو مکرر یعنی دوبارہ لایا جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید کی جو گرامر کی کسی بک میں نے دیکھی. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. تو یہ قرآن مجید سے مثال ہے کہ دوبارہ اس کا لا آیا، ریپیٹ ہوا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے لائے نفی جنس کے بارے میں مزید کچھ باتیں سیکھی ہیں، کچھ ایکسٹرا چیزیں پڑھی ہیں. تو پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں آپ کو.
کہ جس طرح سمری ذکر کرتی ہوں تو آج کی سمری یہ ہے کہ لائے نفی جنس جب استعمال ہوگا تو اس کا اسم 3 طرح سے آ سکتا ہے. وہ مضاف کے طور پر ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا مفرد ہوگا. 3 صورتوں میں لائے نفی جنس کا اسم آ سکتا ہے: مضاف، مشابہ مضاف، مفرد. مضاف اور مشابہ مضاف ہونے کی صورت میں یہ منصوب ہوگا، سمپل سی بات ہے. مفرد ہونے کی صورت میں یہ مبنی بر فتحہ ہوگا. ٹھیک ہے، علامت کون سی ہوگی؟ مبنی بر علامت نصب، یعنی جس طرح اسم کی نصب کی علامت آتی ہے اسی علامت کے ساتھ مبنی قرار پائے گا. واحد جمع اور مکسر کی علامت نصب فتحہ تو کہیں گے کہ یہ مبنی بر علامت فتح ہے. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کی علامت نصب یا ہے، حرف ہے، تو ہم کہیں گے یہ مبنی علی یا، مبنی علل یا، اس طرح بول دیں گے الف لام لگا کے. جمع مؤنث کی علامت جو ہے وہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہم کہیں گے یہ مبنی علل کسرہ ہے. تو بیسک کورس میں جو ٹاپکس ہم نے ڈراپ کیے تھے ہم وہی ابھی کر رہے ہیں، یعنی ہمارا ریویژن سیشن یہی چل رہا ہے. اگلے لیکچر میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. اور تو اب آپ بتائیے کہ مجھے تو بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، تو ٹائم تو ابھی کافی ہے. میں اپنی طرف سے بہت تیز جا رہی تھی کہ ٹائم شاید کم ہے، لیکن ہاتھ کھڑا کیجئے آپ کے کسی نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کیجئے. کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا، ابھی لیسن کے اندر ہی ہے. جی نصرت آپ بات کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی یہ تو سمجھ میں آ گیا، ماں اور وا مشابہ بلیس، یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن لائے نفی جنس جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ لا کے بعد اسم نکرہ اسم ہوگا تو ہم اسے منسوب کر دیں گے، وہ پوری نفی جنس کی نفی کرتا ہے نا خبر کی. تو جی اس کے بعد یہ جو بتایا نا وہ بالکل بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ مبنی پر جو علامت نصب ہے نا یہاں سے نہیں سمجھ میں آیا. اس کو اگر آپ ریپیٹ وہ کر دیں اس اگر کو ٹائم ہو. زبر تو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہم اس کو کر دیتے ہیں، یہ اب اپنی اس کو اعراب کو ہلا نہیں سکتا، تو ہم اس کو مبنی کر دیتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. جب یہ اپنی جنس کی نفی کرتا ہے تو اس کی علامت آئے گی مبنی بر علامت فتح، زبر کی علامت کے ساتھ یہ مبنی ہم نے اس کو کیا ہے. ویسے تو مبنی جس طرح ہوتا ہے وہ اسی طرح بولا جاتا ہے نا، تو یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے لیکن زبر کے ساتھ اور پھر فتحہ کے ساتھ. پھر اگر مبنی بر کسرہ بھی ہوا جو جمع سالم مؤنث کی علامت ہے تو وہ مبنی علل کسرہ ہوا، صرف زبر نہیں ہوتی، مبنی بر. اچھا میں سمجھ رہی ہوں آپ کی جو تھوڑی پرابلم آ رہی ہے کہ ابھی ابھی تو آپ نے سنا ہے، ساری باتیں ایک دم سے ہضم کرنی مشکل ہوں گی. اس کے لیے لازمی آپ کو گروپ بھی اٹینڈ کرنا ہوگا اور دوسرا اپنے طور پر بھی آپ کو محنت کرنی ہوگی. اس کی آپ مثالیں قرآن میں سے نکالیے، پڑھیے اور ڈھونڈیے مثالیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سوچئے کہ سنا کیا تھا اور کیا اپلائی ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. جی فرحانہ مسعود. جی السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ایشو ہے تو میں کافی دنوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. بات کیجیے. میں ایکچولی اس کے ساتھ ریویژن بھی کر رہی ہوں وربس والے لیسن. ٹھیک ہے.
اس میں مجھے نمبر 15 اور تھوڑا سا اونچا 18 بولیے، جو ہے آواز کلیئر نہیں آ ان کی رہی ہے. سلائڈس کمپلیٹ نہیں آ رہی ہیں. کس کی سلائڈ کمپلیٹ نہیں آ رہی؟ اس کے جو verbs کے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ مجھے کلیئر نہیں ہو رہی، دوبارہ سے شروع کیجئے بات کو. کس کی سلائڈ کمپلیٹ نہیں آ رہی؟ verbs کے لیسنس میں لیسن نمبر 15 and 18. 15 اور 18 کے نوٹ کرو. وہ میں نے میسیجز کیے ہیں لیکن کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا. کافی عرصے سے میں اس میں ہوں، کافی ویکس سے جیسے. تو اچھا، وہ اس میں ایک آپ کی یہ پرابلم مجھے کیا ہے کہ پرابلم. لیسن سلائڈ کمپلیٹ نہیں ہے؟ جی ہاف سلائڈس آ رہی ہیں اس میں نا، تو وہ پورا آپ نہیں دیکھ پا رہے جیسے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کو چیک کرواتی ہوں. جی. جی اور دوسرا ٹیچر مجھے اٹینڈنس کا بھی ذرا کنفرم کرنا تھا کہ شروع میں جیسے ہمیں معلوم نہیں تھا تو شروع کی اٹینڈنس ہماری نہیں لگ سکی ہیں. تو اچھا. وہ پھر اب کس طرح سے ہوگا اس کا؟ یہ اٹینڈنس کا جو ایشو ہے کافی لوگوں کا ہے کہ کچھ جی لوگوں کی لگ نہیں سکی ہیں، کچھ لوگوں کو بتایا بھی گیا تھا، کلاس میں ہی بات کی گئی تھی کہ آپ جی جی اتنے بالکل بجے سے کلاس اتنے بجے میں. تک لگا دیں. تو اب جی ان کا وہ ایکچولی وہ ٹیچر ہو اس گیا، طرح ان سے کا بھی کرنے ہوا کی مسئلہ. فرسٹ تو ٹائم اس کو بھی ایکسپیرینس ہے نا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے اٹینڈنس کا، اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہی ہے. تو اس کو دیکھتے جی ہیں کہ کیا بالکل. کر سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ملیحہ آپ بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے ورک شیٹس بھیجیں گے جو ہمیں اٹیمپٹ کرنا ہوں گی. لاسٹ ویک آپ لوگوں نے ورک شیٹ نہیں بھیجی، اس سے پیچھے والے ویک میں بھیجی تھی لیکن لاسٹ ویک نہیں بھیجی. اصل تو میں یہ میں لاسٹ ویک میں ایک تو یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو ٹاپک تھا نا انا واخواتھا، یہ جی 2 کلاسز پہ مشتمل تھا، اور پھر تیسری کلاس بھی ہم نے اسی کی جو کہ ریپٹیشن ہم نے اپلیکیشن کروائی، اس پہ انالیسس کروایا. تو وہ ورک شیٹ آپ کو جو ہماری رہ گئی تھیں آخر میں جن کا رہ گیا تھا آئیں گی، اسی پہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ایک اور چیز ہے جو آپ نے اللہ کے کمبینیشن میں سمجھایا ہے کلمہ شہادت، اور اس سے پہلے آپ نے وہ سورہ یوسف کی آیت بھی سمجھائی تھی، وہ کلیئر جی نہیں جی ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ جب لا نفی جنس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اللہ میں ایک اسم محذوف ہے. یہ والا بالکل جی. ایکسپلینیشن سمجھ نہیں آئی، مطلب اچھا چلیں، لا میں نفی جنس کوشش کے کرتی ہوں بعد کہ میں اللہ اس کا کو دوبارہ کر استعمال. دوں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. جی اور کوئی ہے؟ چلیں اتنی دیر کوئی اور بات کر لے، میں کرواتی ہوں اس کو. جی اور کوئی ہے؟ میں سب کو ہی کروا دیتی ہوں دوبارہ یہ تو پہلے. چلیں اشہدو کیا ہے؟ دیکھیں یا تو چیٹ چلائیں یا ایسے کریں کہ آپ کال پہ ہی بتاتے جائیں. اشہدو کون بتائے گا کیا ہے؟ جی نصرت آپ بتائیے. ایمانداری سے آپ بات کیجئے، نصرت پہلے کر چکی ہیں. ایمان آپ بات کیجئے. اشہدو کیا ہے؟ جی میم فیل ہے. فعل کون سا صیغہ ہے یہ؟ فیل متکلم کا سیدھا ہے. جی میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. اور اگر ہم کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
فرزانہ آپ بتائیے. اچھا کوئی گردان کر دے گا اس کی ساری؟ کون اس کی کرے گا؟ جی کیجئے. وہ بولیے. جو ولی اشہدو کی، یہ تو فعل اشہد ماضی، فعل ماضی ہے نا یہ اشہدو. نہیں، فعل ماضی نہیں ماضی ہے میں تو فرزانہ، یہ فعل مضارع ہے. اشہدو، اچھا ہاں اتنی ٹھیک ہے. اچھا اس آپ کا جو ہے یشہد سے شروع کریں نا. جی یشہد. یش، اچھا یشہدو، یشہدا، یہ والا، یہ والی ہے. یشہدانی، یش یشہدانی. یشہدانی تو نہیں ہوگا وہ. یشہدا، یشہدو، یشہدانی، یشہدو، یش، مجھے نہیں، مجھے اچانک یاد ہی نہیں آ رہا کچھ. آپ ایسا کریں نا ذہبہ کہ سے جیسے، یاد آ رہا ہے، یذہبا، ہاں یذہبا، یذہبانی، یہی اس کے بعد پھر وہ آ جاتا بالکل ہے. بالکل ایسے ہی ہوگا. الف نون کے ساتھ ہی آئے گا جو جی یشہدون، اس طرح آئے گا نا. جی، یشہدا، 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 یشہدانی، یشہدونا. اس کے بعد آتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے مؤنث آئے گا. جی تشہدا، تشہدو، تشہدو، تشہدا، تشہد، تشہد، تشہدانی. یشہدنا، یشہدنا. جی بالکل، اس کے شاباش. بعد آئے گا متکلم آئے گا، اس نہیں، میں اس ہے، کے بعد حاضر آئے گا. جی حاضر، سوری حاضر آئے گا. اس میں مذکر آئے گا یش، یش وہ بھی متکلم میں تھا، کاف علامت لگتا ہے، مضارع تا، تا آئے گی. تا لگے گی نا. تشہدا، 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 تشہدو، تش، تشہدو، تشہدانی، تشہدون. پھر آئے گا تشہد، تشہدینہ، تشہدانی، ہم، تشہدنا. نہیں یہاں پر تشہدنا آئے گا یا فیمیل آئے گی تو تشہدنا آئے گا یہاں پر. تشہدنا، تشہدنا، جی تشہد. اس کے بعد پھر اشہدن، اشہدن، اشہد اور اشہدنا. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی کنفیوز ہو رہی ہوں. آپ ایسا کیجئے کہ آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے 5 کوئی فعل لے کے تو مضارع کی گردان ذرا ایک دفعہ دہرا لینی ہے کہ ہم جی کافی آگے چلے گئے ہیں تو ہمیں پچھلا جو ہے نا وہ گٹ مٹ ہو رہا ہے. تو اس کو ضرور آپ کسی وقت نہ کر لیجئے گا ضرور. اور یہ 5 آپ پر ورڈز. امانت ہے، آپ نے کرنا ضرور ہے سب نے. 5 افعال لے کے ان کی جو ہے نا وہ کرنی ہے. لیکن ٹھیک ہے چلیں میں پھر اس کو کرتی ہوں. اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، ان، یہ کہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ. ٹھیک ہے، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہوں میں. لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، انا، دیکھیں انا آیا، انا کے بعد اس کا اسم جو ہے نا وہ منصوب ہے. انا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو پہلے حصے میں اشہد اللہ الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، اس میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے، یعنی کہ اس کے ایک ہوتے ہوئے، وحدہ، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، حال کے طور پہ آ رہا ہے یہ، اس کے ایک ہوتے ہوئے، اس کے احد ہوتے ہوئے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں. اس کی شدت لائے نفی جنس کی یہی ہے کہ وہ اس جنس کے تحت آنے والے ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں. تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کا شریک ہونے کی. تو یہ جو لا ہے یہ اس طرح نفی کرتا ہے گرامیٹیکلی اس چیز کی کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سمجھے نہیں نا
لا جو لائے نفی جنس ہے تو اس کو ہم اپنے کلمہ کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے. جس طرح ہم نے شروع میں کیا تھا الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. اب بات کرتے ہوئے اس کی جو ٹون ہماری تو بتا دیتی ہے نا. اب لکھے ہوئے سے کیسے پتا چلے کہ اس میں کس چیز کی شدت ہے، اسبات کی شدت ہے، نفی کی شدت ہے، کیا چیز ہے، یہ ہمیں گرامر بتاتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں میں جیسے جیسے ایسی چیزیں پڑھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر گرامر نہ پڑھی ہوتی تو قرآن اس طرح سمجھ میں نہ آتا. قرآن میں تدبر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو گرامر کی سمجھ میں نہ ہو. جی ملیحہ بات کریں آپ. ابھی کو ہاتھ کھڑا کیا آپ نے کہ پہلے سے کیا ہوا ہے؟ جی ملیحہ بات کیجئے. جی جی مجھے سمجھ آ گئی. ایکچولی وہ جو آپ نے لکھا ہوا تھا نا غیر اللہ، تو میں غیرو کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہی تھی کہ یہ اسم ہے، میں صرف حرف ہی سمجھ رہی تھی. تو نہیں مجھے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ غیر اللہ مطلب کہ لا الہ اللہ الا کے کے. علاوہ، اللہ کے سوا، یہ جی سوا جی کے الا معنوں میں کے. آیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تو ہم نے پڑھا ہے کہ غیر کا جو لفظ ہے نا وہ مضاف کے طور پر آتا ہے. تو جو مضاف ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے. مجھے اب تو وہ یہ ایسے ہی مجھے ہے. بھی یاد آیا کیونکہ مجھے نا پہلے یہ لفظ پڑھتی ہوں ہمیشہ، مجھے مطلب سنتی بھی ہوں پڑھتی بھی ہوں کہ یہ اسم ہے، لیکن ہمیشہ بھول جاتی ہوں کہ یہ اسم ہے. تو وہ آپ نے مینشن کیا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے اندر محذوف ہے غیرو، غیرو بالکل بطور بالکل. اسم. تو میں بس اس کی وجہ سے کنفیوز ہو گئی تھی. اور ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے نا تلفظ کو درست کریں. جیسے اب جی میں جی، اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اسم ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسم ہمیں ہوتا کیسے پتہ ہے، چلے ایک گا ہی کہ ساکن ہے اور بی ساکن اس لیے کہ ہم اس پہ وقت کر رہے ہیں اس لیے ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس ایک کو لفظ ہے کہیں صفت، ایک لفظ ہے وصف. تو اب جی ایک میں ہم دوسرے والا حرف ساکن کریں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہمیں تو پھر یہ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی کہ یہ والا حقیقی سکون ہے اور یہ والا عارضی سکون ہے. مطلب یہ چیزیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی اس طرح سے نا. فی تو الحال آپ تو نے آپ ایسا کر سکتے ہیں. فی الحال جی تو آپ، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کو نوٹس کیا کہ ہمیں صحیح بولنا چاہیے اور اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں. الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کو شوق ہوا. اس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں درست بولوں، وہی چیز بولوں جو آگے آپ لوگ کاپی کریں. اور کاپی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں. اب جیسے آج کنفیوز ہوئے اس میں گرامر کی اس میں گردان میں، تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ 5 ورب لے کے ان کو بولیں، ان کی گردان کریں. صرف لکھنا نہیں ہے، لکھ لیں پہلے اور اس کو پھر بولیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے منہ سے بولیں گے نا تو یاد ہو جاتا ہے سارا. ابھی فی الحال آپ صرف یہ کریں گے کہ جو سن رہے ہیں نا صفت، اس کو اردو میں بھی صفت ہی بولیں، اس لیے کہ ایکچول ورڈ صفت ہی ہے. ہم نے اپنے اردو کے حساب سے اس کو صفت ہی بنا لیا ہوا، تو اصل میں لفظ یہی ہیں. آگے لیسنز آ رہے ہیں جن میں بہت ساری چیزیں آپ کے ایسے ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو واقعی تھے تو عربی کے ورڈ، لیکن ہم نے ان کو اردو میں استعمال کر کے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہوا. تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس معاملے میں. تو وہ آپ اس کے لیے یہ کیجئے کہ آپ جو بھی نئی چیز سیکھیں، جو نیا، جیسے صفت میں نے بھی بڑی مشکل زبان پہ چڑھایا تھا، تو جتنا زیادہ بولیں گے تو آپ کی زبان پہ اتنا ہی زیادہ چڑھے گا. اب جب میں لکھتی بھی ہوں نا کوئی چیز، جیسے کہیں بھی مجھے صفت میں اردو کے لیے بول رہی ہوں کہ صفت کا لفظ مجھے لکھنا پڑتا ہے، تو اردو میں صفت ہی بولتی تھی، میں بھی بولتی تھی، لیکن اب میں خاص طور پر اس پہ زبر ڈالتی ہوں، فا کے اوپر، فے کے اوپر، کہ مجھے یاد رہے کہ اس کو صفت بولنا ہے.
تو الحمدللہ عادت پڑ گئی. تو آپ اس کو ضرور جو ہے نا وہ بالکل یہ المصریہ بھی تھا طلعت، ماشاءاللہ شاباش. تو آپ بولیے. میں تمام اسٹوڈنٹس سے کہوں گی کہ آپ ان الفاظ کو بولیں. جو بھی نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ آئندہ بھی بول پائیں گے. اگر اس وقت ہم نے اس سٹیپ پہ چھوڑ دیا نا پھر شاید آپ نہ بول پائیں. تو اس لیے کہ وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر پریکٹس نہیں رہتی. اچھا کر لیں گے پھر کبھی کر لیں گے. تو شیطان بہت حاوی ہوتا ہے نئی چیز سیکھنے کے معاملے میں، علم کے حصول کے معاملے میں. اس کو قرآن کا علم سمجھ کے اس کو اڈاپٹ کریں. اب جتنا زیادہ اس پہ وہ کریں گی انشاءاللہ اتنا زیادہ اس میں برکت بھی ہوگی، کرنے میں بھی آپ کے. اور دیکھیں نیت کا بھی اجر ملتا ہے. جب آپ نیت کرتی ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہو جائے گا. اور جب اس کو کر جائیں گی اور استعمال بھی کریں گی تو پھر ملٹی پلائی ہوتا ہے نا. جی طلعت آپ بات کیجئے. طلعت آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اب یہ نیکسٹ کلاس ہوگی وہ اسی پہ بیس کرے گا یا کوئی نیو ٹاپک ہوگا؟ نہیں تھوڑا سا اگلی کلاس میں ٹاپک نیو ہوگا لیکن آپ اس کو گروپ میں کر سکتی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے. اس لیسن کو میں کہتی ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو ضرور سن لے گروپ سے نہیں پہلے. وہ تو ہاں وہ تو انشاءاللہ ضرور میں اس کو ریپیٹ سنتی ہوں. اور میں دوسری بات یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نے لائے نفی جنس کی جو مثال دی ہے میں بھی قرآن پاک میں دیکھ رہی تھی، یہ سورہ الکہف میں ہے نا لا مبدل کلمات ہی، تو یہ ہاں، بھی لائے نفی جنس میں ہی آئے گا نا کہ کوئی بدلنے دوبارہ والا بولیے. نہیں اس کے ارشادات کا. آیت دوبارہ بولیے گا، میں نے سمجھی نہیں کون سی آیت ہے. لا مبدل جی لکلمات ہی. ہاں جی بالکل بالکل اسی کی ہے، یہ لائے نفی جنس ہے. کوئی لائے نفی بدلنے والا نہیں ہے اس کے کلمات کو. اب دیکھیں یہاں پہ شدت دیکھیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اب ہم تو اس کو اپنے انداز سے بات کرنے سے اپنی الفاظ کے ٹون سے سمجھا رہے ہیں. تو جی عربی زبان میں یہ لا یہ وہ کام کر رہا ہے. جی کسی قسم کا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. جی انشاءاللہ یہ ابھی ریپیٹ سنوں گی تو مجھے تو پھر ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ. بہت ساری نئی چیزیں ہمارے لیے بہت ساری نئی ہیں. تو ایک تو پہلی بار میں سچی بات ہے کہ نہیں سمجھ آتی، دوسری بار سنیں تیسری بار سنیں. آپ دیکھیں جتنا بھی سنتے ہیں نا آپ جو بھی ٹائم لگا رہے ہیں وہ کس میں آ رہا ہے. جی بالکل یہ نصرت نے ایک مثال دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا جو ہے یہ بھی لائے نفی جنس ہے. بہت جی ہاں ساری مثالیں ملیں گی لیکن ہم استعمال کرتے ہیں ہر وقت میں استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے نا. تو پھر اس چیز کا زبان سے تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو سٹریس ہے ویلیو یا ہے. اس کی جی مناہی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے نہیں آتی ذہن میں، اس لیے کہ جی ہمیں اس کی شدت کا اندازہ بھی نہیں ہے. جی ہاں اس کا سٹریس نہیں ہمیں پتا. صحیح ہے. بالکل بالکل سٹریس کا نہیں پتا نا کہ لا حول کوئی نہیں ہے. نہیں جی جی چلیں انشاءاللہ بہت ہو جائے گا سائمہ انشاءاللہ. آپ بات کیجئے. سائمہ مسعود. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لائے نفی جنس ہے جی یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ ہم ریلیٹ جب کریں گے تو یہ لائے نفی جنس اسی معنوں میں ہمیشہ یوز ہوگا نا، مطلب اسپیسیفک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسا ہی ہے نہیں جو میں ضروری سمجھی نہیں ہوں ہے. کیونکہ ہم جو نہیں ایسا ایگزامپلس کر نہیں ضروری نہیں. اچھا ٹھیک بالکل ہم اصل میں قرآن ہی سے ریلیٹڈ تو سیکھ رہے ہیں نا سب کچھ. تو اس لیے جی جی مثالیں بھی وہیں کی میں کوشش کرتی ہوں لاؤں، حدیث کے لے آؤں، کوئی کلمہ آ گیا ہے، قرآن کی آیات آ گئی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس چیز کو کتنا زور دیا گیا ہے، کس چیز سے کتنا زیادہ روکا گیا ہے. اس لیے میں وہیں کی لاتی ہوں لیکن یہ چیز آ سکتی ہے اور بھی جگہ آ سکتی ہے، صرف قرآن کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ.
جی اپنا اور کوئی بات کرے گا؟ 2 منٹ ہے ہمارے پاس. جی فرزانہ آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. مجھے اصل میں ایک چیز کا ہو رہا تھا، میں یہ قرآن جب دیکھ رہی تھی، ہم نے تو یہ کہا کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ اس کو جملہ اسمیہ کی خبر کو کرے گا نا، صرف نصب دے گا. جی مطلب اس میں پھر ہم فیل نہیں لا سکتے. قرآن میں زیادہ مثالیں جو ہیں وہ لا جو ہے وہ کسی اس پہ فیل سے پہلے زیادہ آ رہا ہے، جیسے وہ لا ایسا ہے نا کہ یشعرون. دیکھیں فعل مضارع سے پہلے نفی کرنی ہو نا کسی فعل کی، تو جی پھر اس میں لا لگایا جاتا ہے، جی تو وہ لائے نفی ہے، اس کو سمپل لائے نفی کہتے ہیں. اوکے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. سمجھ آ اب گئی بات. دیکھیں لا کئی قسم کا ہو گیا، ماں جی کئی قسم کا ہو گیا. اب یہ ہوں گرامر سمجھا رہی ہے کہ یہ ماں کون سا ہے، یہ لا کون سا ہے. اگر ہمیں یہ ایگزیکٹلی. سب نہ پتا ہو تو ہم تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے. جی میں یہی اسی لیے سوال کیا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ لا جو ہے نا وہ جیسے جی فعل مضارع سے پہلے زیادہ آ رہے ہیں. بالکل بالکل. جی رضوانہ آپ بھی جلدی سے بات کیجیے. جی مجھے یہ مشبہ مضاف نہیں سمجھ آئی زیادہ، پر میں سوچ رہی ہوں پھر میں اس کو دوبارہ سے سنوں، ہاں جی شاید کلیئر ہو بالکل، جائے. آپ کو سننا تو سب کو لازم ہے. ایک دفعہ دوبارہ سنیے گروپ سے پہلے. کل کا گیپ ہے تو ٹھیک ہے. آج رات کو سن لیں، کل کے دن میں سن لیں، پرسوں کو سن لیں. اپنے جن کے گروپ جمعے تک ہیں، جمعرات کو ہیں، ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے، آپ ضرور اس کو دوبارہ ایک دفعہ سنیے. چاہے آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے تو بھی سنیے، جی انشاءاللہ میں سنوں گی کیونکہ اس کو، کافی پھر فرق نہ فرق سمجھ آئی چیزیں ہیں پھر نا. میں پوچھوں گی. ٹھیک اب دوبارہ اس مثال کو دیکھیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہینا انشاءاللہ. مناس والی جو مثال ہے نا، اس کو دیکھیے. جی ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آسان کرے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی. اللہ سب کو میرے سمیت صحت کے ساتھ رکھے اور آسان آمین. فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.